بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ فضیلت ماہ ذوالحجہ اور قربانی کے فضائل اور مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے دن، مہینے اور سال اس لیے بنائے کہ انسان اپنے معاملات زندگی اور تفرقات اخروی کا حساب و کتاب رکھ سکے۔ تخلیق میں تمام دن، مہینے اور سال برابر ہیں، مگر فضیلت کے اعتبار سے بعض دنوں کو دنوں پر، بعض مہینوں کو مہینوں پر اور بعض سالوں کو سالوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذوالحجہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ اس میں لوگ حج کرتے ہیں، اور اس کے پہلے عشرے کا نام قرآن مجید میں ایام معلومات رکھا ہے۔ یہ دن اللہ کریم کو بہت پیارے ہیں۔ اس کی پہلی تاریخ کو سید عالم حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس کی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، کیونکہ حجاج اس دن اپنے اونٹوں کو پانی سے خوب سیراب کرتے تھے تاکہ عرفہ کے روز تک ان کو پیاس نہ لگے، اس لیے اس کو یوم ترویہ سوچ بچار کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذی الحجہ کو رات کے وقت خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو آپ علیہ السلام نے صبح سوچا اور غور کیا کہ آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، اس لیے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب 9ویں تاریخ کو وہی خواب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس دن حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، اور 10ویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں، کیونکہ اسی روز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی صورت پیدا ہوئی، اور اسی دن عام مسلمان قربانیاں ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد 11ویں، 12ویں، 13ویں کے دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور اس ماہ کی 12ویں تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ ذوالحجہ کا مہینہ ان 4 بابرکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مبارک مہینے میں کثرت نوافل، روزے، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تقدیس اور صداقت و مبرات وغیرہ اعمال کا بہت بڑا ثواب ہے، اور بالخصوص اس کے پہلے 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے مجھے فجر کی، عید قرباں کی اور 10 راتوں کی ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور قسم ہے جفت اور تا کی جو رمضان کی آخری راتیں ہیں، اور قسم ہے اپنے محبوب کے معراج کی رات کی۔ اس قسم سے پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح کی فضیلت سے کتب احادیث لبریز ہیں۔ چند مبارک حدیثیں پیش خدمت ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے اور بعض آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو چاہے کہ بال اور جسم سے کسی چیز کو مس نہ کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ بال نہ کترائے اور ناخن نہ اتروائے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو نہ بال منڈوائے اور نہ ناخن ترشوائے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ نیک عمل اس میں ان ایام عشرہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر وہ مرد جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی دن زیادہ محبوب نہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف کہ عبادات ان میں کی جائے ان 10 دنوں ذی الحجہ سے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان میں ایک رات کا قیام سال کے قیام کے برابر ہے۔ ذو الحجہ کے پہلے عشرہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 4 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کا روزہ، ذو الحجہ کے 10 دن یعنی پہلے 9 دن کا روزہ، اور ہر ماہ کے 3 دن کا روزہ، نماز فجر سے قبل 2 رکعتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو وسعت پائے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ عزیز دوستو، بات کرتے ہیں قربانی کے مسائل پر۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط یہ ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، تو نگری یعنی مالک نصاب ہونا۔ یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں۔ عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ ظاہر الروایت یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر قربانی واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں۔ 11 سے 13 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ 10ویں کی بعد کے دن اور راتیں ایام نحر میں داخل نہیں، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ پہلا دن یعنی 10ویں تاریخ کا دن سب سے افضل ہے، پھر 11واں اور پچھلا دن یعنی 12واں سب سے کم درجہ ہے۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید پڑھنے کے بعد کرے، لہذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے جانور کی کم از کم عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہو جائے گی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور میں جنون ہے اور اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو بھی دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو محترم عزیز دوستو، یہ تھی ماہ ذی الحجہ کی فضیلت اور قربانی کے چند مسائل۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔